کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آگے لکھتے ہیں، دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور واپس چلے جاؤ۔ جہاں قرآن میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ ملکہ نے وزراء کو بلایا اور واقعہ بتایا۔ تمام واقعے کو جاننے کے بعد ملکہ نے اپنی کابینہ یعنی اپنی وزراء کے ہمراہ اس بات پہ سوچ و وچار شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تنبیہ کی ہے کہ سرکشی سے بچنا چاہیے اور واپس چلے جانا چاہیے۔ ملکہ نے فیصلہ کیا اور تمام اپنے وزراء کو کہا کہ ہم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھجواتے ہیں تاکہ وہ ہم سے اچھے جیسچر کے طور پہ بات چیت کا آغاز کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب وہ تحائف بھجوائے گئے، ان کو تحائف موصول ہو گئے، ملکہ کے غلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ملکہ کو کہہ دو یہ تحائف دیکھیں، یہ تحائف اپنے پاس رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، لیکن دعوت دی کہ ملکہ سے کہو میرے سامنے تشریف لائیں اور میری ملاقات کا انہیں پیغام پہنچائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان الفاظ کا کہنا تھا کہ وہ غلام واپس گیا اور ملکہ کو یہ تمام بات بتائی۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی، خواہش کی تکمیل کا اظہار کیا اور اس سفر پہ روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں سوال کیا کہ کوئی ہے یہاں پہ جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ کسی نہ کسی طرح وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ابھی ملکہ اپنے سفر کے راستے سفر میں جو ہے موجود ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کی جانب، ان کے محل کی جانب بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن یہ تخت ملکہ کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے۔ یہ یقیناً ایک ناممکن سی بات ہے، کسی عام انسان کی یا ہم لوگوں کی سوچ اس کو تسلیم کرنے کے لیے بہت کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہی معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ اس طرح سے ان چیزوں پہ اختیار رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چیزوں کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے یقیناً یہ مکالمہ ہوا اور اس حوالے سے آپ کو ہم یہ تھوڑی سی تفسیر اگر اس کی بتائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ ملکہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہ تشریف لے کے آ رہی تھی، اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ملکہ یمن سے چلی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تشریف فرما تھے جہاں پہ انہوں نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے یمن سے فلسطین کا سفر طے کیا تھا جو کہ یقیناً میلوں پہ مبنی تھا، لیکن ملکہ کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت وہاں پہنچ جانا بہت ہی زیادہ حیرت کی بات تھی۔ جب ملکہ نے اس تخت کو دیکھا تو تھوڑا بہت اس تخت میں تبدیلی رونما ہوئی ہوئی نظر آئی، لیکن ایسا ایسا ملکہ نے غور کیا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اسی کا تخت ہے جو اس کے دربار میں موجود تھا، اور اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہے۔ اور ملکہ نے اس بات کو بھی غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ تمام واقعات عام نوعیت کے نہیں ہیں، اور یہ شخصیت، یہ تمام جو واقعات ہیں یہ کسی خاص حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں۔ ملکہ نے بے اختیار کہہ دیا کہ یہ تخت میرا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ یہاں مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے اور یہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے اہم بندے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو مکمل کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ملکہ
ان کے کسی بھی اس قسم کے اقدام سے حیرت زدہ نہ ہو، بلکہ ان کے دین کے بتائے ہوئے حق راستے پہ چلنے کا فیصلہ کر لے اور دین حق کو قبول کرے۔ ملکہ کو ایک محل کے ساتھ متصل دوسرے محل میں لے کے جایا گیا۔ وہ مزید حیران ہو گئی۔ وہاں ملکہ نے ایسا کیا دیکھا؟ وہاں ملکہ نے دیکھا کہ زمین کے نیچے پانی ہے اور ہر طرف جو زمین چلتی ہوئی زمین جو جا رہی ہے، جتنا بھی علاقہ ہے اس کے نیچے پانی، شفاف پانی نظر آ رہا ہے۔ ملکہ نے اس زمین پہ پاؤں رکھنے سے پہلے اپنے لباس کو بچانے کے لیے تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو پاؤں سے اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ملکہ حیران اور پریشان ہے۔ جب ملکہ نے 2-3 قدم آگے بڑھائے اور اس کے پاؤں خشک ہی رہے تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ کیسا پانی ہے جس میں اس نے پاؤں رکھے لیکن پاؤں گیلے نہیں ہوئے۔ ملکہ نے بولا، بے اختیار اس بات پہ ایمان لانے کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے اس معجزے پہ ایمان لانے کا فیصلہ کیا، اور ملکہ نے کہا کہ میں ایک خدا پہ ایمان لاتی ہوں جس کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام